الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43، اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اسی طرح اس کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دی گئی ہے. اس آیت کریمہ سے ہمیں کن کن باتوں کا علم ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلی بات، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو صلاۃ نماز ہم پر واجب ہے، فرض کی گئی ہے، یہ صلاۃ یا نماز پچھلی قوموں پر بھی فرض تھی، واجب تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بنی اسرائیل کو تم صلاۃ قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں پر بھی نماز واجب تھی. اور جس طرح سے ہماری شریعت میں نماز کے اندر ایک رکوع ایک رکن ہے، رکوع ایک حصہ ہے نماز کا، ویسے ہی ان کی نماز کے اندر بھی رکوع ایک حصہ تھا. یہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو ان دونوں ٹکڑوں سے علماء نے یہ ذکر کیا کہ ان کی نماز، ان کے ہاں بھی نماز تھی اور نماز کے اندر رکوع تھا، جیسا کہ رکوع ہماری نماز کے اندر ہے. بلکہ ایک اور اس کی دلیل موجود ہے قرآن میں، سورہ آل عمران کی یہی 43 نمبر کی آیت ہے. جیسے سورہ بقرہ کی 43 نمبر کی آیت ہے، ویسی سورہ آل عمران کی 43 نمبر کی آیت ہے. اس میں مریم علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. کیا کہا گیا؟ اے مریم، تم اپنے رب کا کہنا مانو، اپنے رب کی اطاعت کرو، واسجدی اور سجدے کرو، وارکعی اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اس سے بھی ایک دلیل ملی کہ مریم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ رکوع اور سجدے کرو. تو رکوع کا بھی تذکرہ مل رہا ہے، سجدے کا بھی تذکرہ مل رہا ہے. تو بہرحال پہلی والی امتوں پر بھی نماز تھی اور جس میں رکوع و سجدے تھے. یہ پہلی بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی. دوسری بات، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح سے نماز بھی واجب تھی، اسی طرح پچھلی امتوں پر زکوٰۃ بھی واجب تھی. جس طرح اس امت میں بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ویسے ہی اس امت پر بھی زکوٰۃ واجب. کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ امتحان لیتے ہیں انسان کا. کیونکہ انسانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں. ایک درہم، ایک پیسہ خرچ کرنا ان پر بہت بڑی چیز ہوتا ہے. یعنی ایک پیسہ بھی اگر خرچ کر دیں تو ان کے اوپر بہت دل پر گزرتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے نظام کو رکھ کر ان کا امتحان لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور مال کا خرچ کرنا، اپنے مال میں سے کوئی چیز دینا، خرچ کرنا، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ انسان کے ایمان کی حقیقت کیا ہے. زکوٰۃ پر ایمان ہے انسان کا، لیکن خرچ نہیں کرے تو کیسا ایمان ہے؟ تو ایمان کی حقیقت کھل کر سامنے نہیں آتی ہے. کب تک؟ جب تک عمل میں انسان کے نہ آ جائے. ایمان کی باتوں پر جو عمل کے سے تعلق رکھتی ہے، اگر وہ عمل میں نہیں آئے تو ایمان کی حقیقت کھل کر سامنے نہیں آئے گی. ایک آدمی کہے گا صلاۃ فرض ہے لیکن صلاۃ ادا ہی نہیں کرتا، تو ایمان کی حقیقت آئی کھل کر سامنے نہیں آئی. یہ کیسا ایمان ہے کہ جو عمل میں نہیں آ رہا ہے؟ ایک آدمی کہے ہاں روزے پر بھی میرا ایمان ہے لیکن روزہ رکھتا نہیں، تو ایسی کہے زکوٰۃ بھی واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، کرنا ہے، اور ادا نہیں کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان کی حقیقت کھل کے سامنے نہیں آ رہی ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ یا صدقے کو صدقہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ صدقہ مطلب ہوتا ہے کس سے بنا ہے؟ صدق سے. اور صدق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچائی. اسی لفظ سے صدقہ بنا ہے. تو صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صدقہ کرنے والے کی ایمان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے. ہاں واقعی میں اس کا ایمان سچا ہے، اس لیے تو صدقہ دے رہا ہے، اس لیے تو زکوٰۃ دے رہا ہے.
تو اسی طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی والی امتوں پر زکوٰۃ بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، صلاۃ کے حکم کے بعد، نماز کے حکم کے بعد کیا کہا، زکوٰۃ بھی دو، تو اس کا مطلب زکوٰۃ بھی ان پر تھی۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم کبھی کبھی کیسے کرتا ہے، قرآن حکیم کا اسلوب اور بیان یہ ہے کہ کہیں کہیں پہ کوئی چیز مختصر بیان کرتا ہے، شارٹ میں، مختصر، اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے، پھر لیکن دوسری جگہ پر اسی حکم کو تفصیل سے ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے۔ شارٹ میں یہاں بیان ہے، اس کی حکمت ہے، اور کہیں پر بالکل تفصیل سے ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے، وہاں اس کی وہ حکمت ہے۔ حکمت یہ لیتے اس پر واقعی میں کیسے عمل کریں گے؟ اگر کوئی حکم دیا جائے اور بالکل شارٹ بتا دیا جائے، کیسے عمل کرے گا انسان؟ نہیں عمل کر پائے گا جب تک تفصیل اور ڈیٹیل میں بتا دیں کہ ایسے ایسے عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر زکوٰۃ دینے کا حکم ہوا کہ زکوٰۃ دو، ہے نا، لیکن زکوٰۃ کیسے دینا ہے وہ ساری باتیں ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ پہ بالکل واضح طور پر بتایا کیسے کیسے زکوٰۃ دینا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کتنی دینا ہے یہ بھی نہیں بیان ہوا یہاں پر، اور پھر زکوٰۃ کس کو دینا ہے وہ بھی نہیں بیان ہوا ہے، اور زکوٰۃ کن کن مالوں میں دینا ہے وہ بھی نہیں بیان ہوا۔ یہ ساری چیزیں بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن دوسری جگہ جب ہم جا کے پڑھیں گے تو اس میں ساری چیزیں ذکر ہے۔ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، پورے 8 مصارف جو زکوٰۃ کے ہیں، 8 جگہوں پر کہاں کہاں خرچ کرنا ہے وہ ساری ذکر ہے، کس کو دینا ہے وہ بھی ذکر ہے نا، اور کن مالوں میں دینا ہے وہ ساری چیزیں احادیث سے موجود ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کسی بھی حکم کو فوراً آپ پکڑ کر بولیں کہ بس اس پہ تو اتنا ہی بتایا گیا ہے اور باقی جگہوں کو نہ دیکھیں تو کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی کہتے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، بس زکوٰۃ دینے کا ہے، کیسا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، تو میں کیوں مکلف اس چیز کا؟ میں کیوں اپنے آپ کو پابند کروں کہ میں اسی کو دوں یا اتنا ہی دوں اور اسی مال میں دوں، اس مال میں نہیں دوں؟ میری مرضی، اللہ نے صرف زکوٰۃ دینے کا، تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل اور کہاں موجود ہے، پھر اس ڈیٹیل کی روشنی میں اس کو اپلائی کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا، ہے نا۔ جیسے بہت سارے اس طرح کے کچھ لوگ ایسے، وہ اقیم الصلاۃ، قرآن میں صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ تھوڑی بتایا ہے کب قائم کرنا ہے، یعنی اپنے حساب سے اس اپنی فہم اور اپنے حساب اور اپنی من کے حساب سے وہ کہتے ہیں صلاۃ کہا گیا ہے تو صلاۃ قائم کرنے کا مطلب دھیان لگاؤ، ایک جگہ دھیان لگا کے بیٹھ گئے، ہو گئی نماز۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ کہیں اللہ تعالیٰ جب اس کو ایسے ہی ذکر کرتے ہیں تو کہیں اس کی تفصیل بھی ذکر کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں 3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہے، اور باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔